نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر. معزز و مکرم سامعین محترم، اس سلسلہ مجالس کی آج آخری مجلس اس عنوان کے ساتھ امام حسین دور فتنوں کے اندر، ادوار فتن کے اندر، عرصہ فتنہ کے اندر راہ نجات، اور اس کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند متعال انسانوں کے ایمان کی صداقت کو جاننے کے لیے، انسان کے ایمان کی سچائی اس کو پرکھنے کے لیے اور انسان کے ایمان کو خالص بنانے کے لیے مختلف امتحانات لیتا ہے. خدا بند متعال انسان کو مختلف فتنوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، فتنوں میں قرار دیتا ہے. اس میں سے بعض فتنے، بعض امتحانات انفرادی امتحان ہوتے ہیں. انسان کی انفرادی زندگی میں آنے والی مشکلات، آنے والے مصائب، آنے والی دشواریاں اور سختیاں، ان کے ذریعے خدا انسان کا امتحان لیتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات خداوند متعال انسان کو نعمتیں دے کر، اس کو نواز کر، اس کو عنایتیں کر اور اس کے اوپر مختلف طرح کی رحمتیں و نعمتیں برسا کر اس کا امتحان لیتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ آیا یہ بندہ، یہ میرا عبد، آیا اس کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس کے ذریعے بھی خداوند متعال انسان کا امتحان لیتا ہے، انسانوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اور اس امتحان کے اندر کامیاب ہونا یا ناکام ہونا، ان دونوں کے نتائج انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اگر اس امتحان میں ناکام ہوگا، اس امتحان میں خدا نخواستہ ناکام ہو جاتا ہے، اس ناکامی کے اثرات اس کی اپنی آخرت پر رونما ہوں گے. اور اگر کامیاب ہوتا ہے، اس امتحان کو بخیر و خوبی طے کر لیتا ہے، تو یہاں پر بھی کامیابی کے نتائج اس کے اپنی ذات کے اوپر مترتب ہوں گے. اس امتحان کا تعلق دوسروں سے نہیں ہوتا، صرف اس انسان کی اپنی سعادت یا شقاوت سے ہوتا ہے. لیکن ایک خاص طرح کے امتحانات وہ صرف ایک انسان یا دو انسانوں سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں. پورا معاشرہ ان کا شکار ہوتا ہے، پورا معاشرہ اس کی زد میں آتا ہے. جیسا کہ آپ مثال کے طور پر دیکھیں، بعض اوقات ایک خاندان کے اندر ایک شخص مریض ہو جاتا ہے، کوئی بیماری اس کے اوپر آن پڑتی ہے، اور طبیب، معالج، ڈاکٹر اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں پر اگر یہ شخص شفا پا جائے، صحت مند ہو جائے، تو صحیح و سالم زندگی گزارے گا. اور اگر یہ شخص شفا یاب نہ ہو، صحت مند نہ ہو سکے، تو خدا نخواستہ موت کی بازی ہار جائے گا، خدا نخواستہ موت کے منہ میں چلا جائے گا. ان دونوں نتائج کا تعلق اس کی اپنی ذاتی زندگی سے ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایک علاقے کے اندر ایک وبا آ جاتی ہے، ایک اجتماعی مرض پیدا ہو جاتا ہے، جس کی حالیہ مثال کچھ عرصے پہلے کرونا کا مرض. وہ ایک انسان سے تعلق رکھنے والا مرض نہیں ہے. ایسا نہیں کہ یہ وہ مرض ہے جو صرف ایک انسان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، ایک انسان کو یا مار دیتا ہے یا اگر وہ زندہ بچ جاتا ہے، بلکہ یہ وہ مرض ہے جو پورے علاقے کو، پورے ملک کو، پورے شہر کو یا پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. یہ اجتماعی مرض ہے، یہ معاشرتی مرض ہے.
یہ ایک معاشرتی بیماری ہے، یہ ایک معاشرتی وبا ہے جس کی لپیٹ میں پورا علاقہ آتا ہے۔ اور یہاں پر اگر کوئی احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے، جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹر بتاتے ہیں، جو احتیاطی تدابیر ماہرین صحت بتاتے ہیں، اگر اس کا خیال نہ رکھے تو ایسا نہیں کہ فقط اپنی ذات پر ظلم کرے گا، فقط اپنی ذات کے ساتھ بے احتیاطی کر رہا ہے، بلکہ جس سے ملے گا، جس سے ملاقات کرے گا، جو اس کے نزدیک جائے گا، وہ سب کے سب اس مرض کا شکار ہوتے جائیں گے، وہ سب کے سب اس بیماری میں دوچار ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا یہ ایک وبائی مرض ہے اور سب نے مل کر، پورے معاشرے نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اجتماعی امتحانات ہوتے ہیں، جو اجتماعی فتنے ہوتے ہیں، جو پورے معاشرے کے دین کے ساتھ، پورے معاشرے کی آخرت کو، پورے معاشرے کی سعادت کو اور پورے معاشرے کی ان کے نتیجے کو، وہ معاشرہ کس طرف جائے گا، اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک شخص، ایک فرد متقی بن جائے، با تقوی بن جائے، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بچا لے، یہ کافی نہیں ہے، یہ کفایت نہیں کرتا۔ چونکہ اگر وہ اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بچا بھی لے، وہ پورا معاشرہ غرق ہو رہا ہے، وہ پوری سوسائٹی، وہ پورا خطہ، وہ سب لوگ جن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ سب کے سب ڈوب رہے ہیں۔ اور اس کی مثال اہل بیت علیہم السلام نے کشتی کی طرح دی ہے، ایک معاشرے کی مثال کشتی کی طرح دی ہے۔ اور اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ امر بالمعروف فریضہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کشتی میں بیٹھا ہے اور اس کے ہمراہ اور بہت سارے لوگ بھی کشتی کے اندر سوار ہیں، اور ہر آدمی اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اپنی نشست کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اب یہاں پر ایک آدمی کہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ میری سیٹ ہے، اس کا تعلق مجھ سے ہے، میری مرضی جو میں اس کے ساتھ انجام دوں، اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس کشتی کے اس حصے میں سوراخ کرنا شروع کرے، اس حصے کو توڑنا شروع کرے۔ اب یہاں پر ایسا نہیں کہ بقیہ افراد لا تعلق ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، یہ اس کی اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والا معاملہ ہے، ہم اس میں کیوں مداخلت کریں، ہم اس میں کیوں دخل اندازی کریں۔ بلکہ ہر عاقل انسان، ہر عقل مند انسان، ہر باشعور انسان آئے گا اور اپنا فریضہ سمجھے گا کہ میرا فریضہ ہے، مجھ پہ واجب ہے کہ اس کام سے روکوں جس میں اس کی اپنی اور ہماری ہلاکت ہے، ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ لہٰذا سب کے سب آتے ہیں اور آ کر اس کو روکتے ہیں۔ اسی طرح ایک معاشرہ ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر ایک انسان اگر برائی پھیلا رہا ہے، اگر برائی انجام دے رہا ہے، اگر برائی کی ترویج کر رہا ہے، برائی کو رائج کر رہا ہے، تو یہاں پر کوئی لا تعلق ہو جائے کہ یہ تو اس کا اپنا ذاتی کام ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم سے کوئی سروکار نہیں رکھتا، نہ بلکہ یہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور جب یہ آگ پھیلے گی، یہ آگ لگے گی، یہ آگ معاشرے کے اندر پھیل جائے گی تو خود آپ کے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، عقل مندی کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس آگ کو دور روک لیں، اس آگ کو اپنی جڑ میں بجھا دیں، ابھی چنگاری ہے، پھیلی نہیں ہے، وہیں پر روک لیا جائے۔ لہٰذا اس مقام پر ایک انسان کا کامیاب ہونا یہ کامیابی شمار نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب جنگ صفین اپنے آخری مراحل پر پہنچ رہی ہے اور عنقریب اس جنگ کے اندر امام چاہتے ہیں کہ اس فتنے کی آنکھ پھوڑ دیں، اس فتنے کا سر قلم کر دیں، اس فتنے کو دبا دیں کہ جس نے
بعد میں بہت زیادہ مشکلات پیدا کرنی ہے، بعد میں بہت زیادہ تحریفات ایجاد کرنی ہے، دین میں تبدیلی کرنی ہے۔ امام چاہتے ہیں کہ اس فتنے کو یہیں پر ختم کر دیں، لیکن وہیں پر اس فتنے کی جانب سے جو اہل شام کا لشکر تھا، امیر شام معاویہ کی جانب سے یہاں پر ایک فریب استعمال کیا جاتا ہے، اور عمرو عاص اس کو کہتا ہے کہ آپ قرآن کو نیزوں پر بلند کریں، قرآن کو نیزوں پر اٹھائیں اور یہ نعرہ لگائیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا۔ ہم اپنی تلواریں نیام میں ڈالتے ہیں اور اپنا فیصلہ اس معاملے اور جھگڑے کی قضاوت قرآن کے سپرد کرتے ہیں، قرآن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ اس نے کہا، جبکہ یہی بات امیر المؤمنین جنگ شروع کرنے سے پہلے کہتے رہے۔ متعدد مقامات پر امام نے یہی کہا کہ اے معاویہ، کیوں مسلمانوں کا خون بہاتے ہو؟ کیوں بے گناہ مسلمین کی قتل و غارت پہ آمادہ ہوتے ہو؟ کئی پیشکش کی امام نے، کہا تم اپنے لشکر کے سپہ سالار، میں اپنے لشکر کا سپہ سالار، آؤ کہ دونوں لڑتے ہیں، جو فیصلہ ہو جائے وہی جیت جائے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کی فیصلہ، قرآن کو مان لیتے ہیں، قرآن کو اپنے درمیان رکھتے ہیں، اور جو قرآن فیصلہ کرے اسی کے مطابق دیکھیں گے، اسی کے مطابق چلیں گے، اسی کے مطابق جس کے خلاف فیصلہ ہو وہ تسلیم ہو جائے، جس کے حق میں فیصلہ ہو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت یہ فیصلہ قبول نہیں کیا گیا۔ جب امیر شام نے دیکھا کہ اس کی شکست یقینی ہے، اس کی ہار یقینی ہے، یہاں پر قرآن کو دوبارہ نیزوں پر بلند کیا۔ اب جیسے ہی قرآن نیزوں پر بلند ہوتا ہے، امام علی کے لشکر میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، یہاں پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، نزاع شروع ہو جاتی ہے، اور آدھا لشکر کہتا ہے کہ ہم قرآن کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، ہم قرآن کے خلاف تلوار نہیں چلائیں گے، ہم قرآن کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ اب امام سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ عمرو عاص کا فریب ہے، قرآن نہیں ہے۔ اس نے اپنی جان، اپنے باطل کو، اپنے امیر کی جان اس قرآن کے پیچھے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے، وگرنہ اگر قرآن پر اعتقاد ہوتا، قرآن پر یقین اور ایمان ہوتا تو جب میں نے قرآن کی پیشکش کی تھی تبھی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ بس آدھا لشکر الگ ہو جاتا ہے، اور امام کے بعض مخلص ساتھی جیسے جناب مالک اشتر اور ان کے ساتھ چند افراد صرف راضی ہوتے ہیں کہ ہم جنگ لڑیں گے، ہم جنگ کو جاری رکھیں گے، اور وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر امیر المومنین کے بقیہ ساتھی، بقیہ فوج، وہ سب کی سب امیر المومنین کے خیمے کا گھیراؤ کر کے مجبور کر رہے ہیں کہ آپ جنگ کو روکیں، آپ جنگ بندی کا اعلان کریں۔ لیکن چند بابصیرت افراد، ان کو معلوم ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، سازش ہے، اور ہم نے اس فتنے اور فریب کے دام میں نہیں آنا ہے۔ لیکن ان چند لوگوں کا بابصیرت ہونا، باشعور ہونا، اس فتنے سے آگاہ ہونا، یہ پورے معاشرے کو نجات نہیں دلا سکا، یہ اس سازش کو ناکام نہیں بنا سکا۔ کیوں؟ چونکہ یہ چند افراد، یہ چند لوگ، یہ امیر المؤمنین کے چند باوفا ساتھی، یہ مل کر پورے معاشرے کو، پورے لشکر کو، پورے امیر المؤمنین کی فوج کو اس کے اندر بصیرت پیدا نہیں کر سکے۔ وہ بقیہ سب کے سب بے بصیرت، وہ سب کے سب اس امتحان میں ناکام ہو گئے، اس امتحان اور اس سازش کا شکار ہو گئے، اور مجبور کیا جنگ بند کرنے پر، جنگ بندی پر مجبور کیا۔ لہٰذا وہ بعد کے فتنے، وہ بعد کے تمام واقعات کہ جو صفین کا فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے رونما ہوئے، وہ رونما ہوتے ہیں۔ بس آپ نے توجہ کی، دیکھا کہ صرف چند افراد کا اس فتنے سے باہر آنا پورے معاشرے کو کامیاب نہیں کر سکا، اور بعد میں حتیٰ وہ افراد کہ جو اس فریب کو سمجھ سکے، اس فتنے کو جانچ لیا، اس فتنے کو سمجھ لیا، ان کی اپنی اولادیں، ان کی نسلیں اس شکست کا خمیازہ بھگتتی رہیں۔
حتیٰ ان کی اپنی اولادیں بھی اس ناکامی کا اور اس شکست کا خمیازہ بھگتتی رہیں، اور بعد میں جتنے بھی واقعات رونما ہوئے، جتنے بھی حوادث رونما ہوئے، اس سب کے اندر شکار تھے۔ اسی طرح جناب مالک اشتر کے اپنے بیٹے ابراہیم ابن مالک اشتر، خب ان کے والد تو بابصیرت تھے، یہ خود تو جانتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، اس کے اندر سازش کی گئی ہے، دھوکہ کیا گیا ہے اور معاویہ نے فریب کیا ہے، لیکن چونکہ پورا معاشرہ جب اس کی لپیٹ میں آیا، ان کا اپنا خاندان اور اپنا گھر بھی اس فتنے کی لپیٹ میں آتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ بعد میں ابراہیم اشتر کوفہ کے اندر عبید اللہ کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں، عبید اللہ کی حکومت، عبید اللہ کے مظالم، عبید اللہ کے ستم سہ رہے ہیں۔ اسی کوفہ کے اندر سلیمان سرد خزائی جیل کے اندر، زندان کے اندر قید ہیں، مختار ثقفی قید میں ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ یہ تو بابصیرت لوگ تھے، یہ اس موقع پر جب امیر المؤمنین نے فتنے سے آگاہ کیا، آگاہ ہو گئے، لیکن جب فتنہ اجتماعی ہو، ایک آدمی کا نجات پانا کافی نہیں ہوتا، ایک انسان کا کامیابی سے نکل آنا یہ راہ حل نہیں، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی نجات پاؤں تو آپ کو مل کر سب کو نجات دینی ہوگی، آپ کو مل کر پوری کشتی کو محفوظ کرنا ہوگا، پورے معاشرے کا تحفظ، پورے معاشرے کی دینی سرحدوں کا تحفظ اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا، ان سب کو محفوظ کرنا ہوگا۔ لہٰذا اسی وجہ سے دین مبین اسلام نے ایک فریضہ جس کو ہم پر واجب قرار دیا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جس قدر ہم دیگر فروعات دین پر تاکید کرتے ہیں، فروعات دین پر اہمیت دیتے ہیں، فروعات دین کو انجام دیتے ہیں، اس فریضے سے اتنی غفلت کرتے ہیں، اس فریضے کو انجام نہیں دیتے ہیں، اور وہ فریضہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف یعنی تم حکم دو اچھائی کا۔ اگر اس کا ایک سادہ سا آپ کی خدمت میں مثال کے ذریعے اس کو بیان کیا جائے تو مطلب زیادہ واضح ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، جیسا کہ امام صادق نے معاشرے کو ایک کشتی سے تشبیہ دیا، یا رسول اللہ کی حدیث کہ سارے کے سارے مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے، ایک پیکر واحد ہے۔ اب اس پیکر کے، اس جسم کے ایک حصے میں ایک بیماری پھیلتی ہے، تعفن پھیلتا ہے، ایک انفیکشن، مرض شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ جیسا آئے دن ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو، کہ خداوند متعال سب کو شفائے کامل و عاجل عطا کرے، بعض لوگوں کو ایک خاص حصے میں کینسر شروع ہوتا ہے، سرطان شروع ہوتا ہے، کسی کو پھیپھڑے کا ہوتا ہے، کسی کے اندر گردن کا، گلے کا، کسی اور عضو کے اندر کینسر شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایسا نہیں کہ وہ انسان کے ہاتھ پاؤں کہیں کہ مجھے کیا، میرے اندر تو کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، پھیپھڑا مریض ہے، پھیپھڑے کے اندر بیماری ہے، پھیپھڑے کے اندر کینسر ہے، میں تو بالکل صحیح اور سالم ہوں، مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، میں اس وقت کوئی اقدام کروں گا جب یہ مرض ہاتھ کو لگے گا، جب مرض پاؤں کو لگے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پورا جسم، پورا وجود، سر کے مغز سے لے کر آپ کے پاؤں تک سارے کے سارے کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پھیپھڑے کا کینسر ہے اس کا علاج کریں۔ کیوں؟ چونکہ اگر یہ پھیل گیا تو یہ ہاتھ پاؤں بھی باقی نہیں بچیں گے، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ امر بالمعروف کہتے ہیں کہ آپ اپنے پورے جسم کی تندرستی، اس کی صحت و سلامتی کے لیے اقدام کریں، یہ جسم اس کی تندرستی کے لیے اقدام کریں۔ کس طرح سے اقدام کرتے ہیں؟ آپ کھانا اگر آپ کے سامنے رکھا جائے، یہ ہاتھ کھانا اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد پیٹ میں جاتا ہے۔
اب یہاں پر ہاتھ کہے کہ اس کھانے کا، اس غذا کا مجھے کیا فائدہ؟ ذائقہ زبان چکھتی ہے، لذت زبان کو حاصل ہوتی ہے، پیٹ بھرتا ہے، لیکن ہاتھ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جبکہ ہاتھ یہ ایک بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ چونکہ اس تمام مراحل سے گزر کر آخری فائدہ ہاتھ کو ہی پہنچے گا، پورے جسم کو فائدہ پہنچے گا، پورا جسم تندرست ہوگا، صحیح اور سالم ہو جائے گا۔ یہ امر بالمعروف ہے، یعنی ہر وہ کام جو اس معاشرے کو صحیح و سالم رکھے، اس معاشرے کی صحت، پورے معاشرے کی صحت، پورے معاشرے کی تندرستی کے اندر اپنا کردار ادا کرے، آپ وہ کام انجام دے دیں، وہ کام کر لیں۔ یہ امر بالمعروف کی سادہ ترین تعریف ہے، آپ وہ کام انجام دے دیں۔ اس معاشرے کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو تشخیص دیں۔ اس معاشرے کے صحیح و سالم رہنے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک سادہ سی مثال عرض کروں، آیا ایک معاشرے کے صحیح و سالم رہنے کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر تعلیم یافتہ معاشرہ نہیں ہوگا، اس وقت آئندہ آنے والی نسلیں، آئندہ آنے والا معاشرہ، آئندہ آنے والی امت و قوم یہ کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی ہے۔ بس آپ تعلیمی نظام بنا لیں، آپ تعلیم کو فروغ دے دیں، آپ تعلیم کو پھیلائیں، تعلیم کو عام کریں، تعلیم کو ہر گھر تک پہنچا دیں۔ آیا ایک صحیح و سالم معاشرے کے لیے ایک مرد کے ساتھ ساتھ خاتون کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے؟ خداوند متعال نے انسان کی پہلی تربیت گاہ و پہلی درس گاہ ماں کی گود کو قرار دیا ہے۔ ماں کی گود انسان کی پہلی تربیت گاہ ہے، اور جیسی ماں ہوگی، جیسی ماں کا لیول ہوگا، جیسی ماں کا درجہ ہوگا، ویسی ہی اولاد معاشرے کے حوالے کرے گی۔ اور ہمارے ملک کے اندر تو تحقیق نہیں ہوتی، لیکن جہاں پر مجرمین پر تحقیق کرتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو بڑے بڑے جرائم انجام دیتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ جو مختلف طرح کے جرائم انجام دیتے ہیں، ان کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ان کے والدین کس طرح کے تھے، یہ لوگ کس طرح کے والدین کے زیر سایہ پرورش پائے تھے، کس طرح کے والدین نے ان کی تربیت کی تھی، ان کو پروان چڑھایا۔ چونکہ جس طرح کا یہ اولاد ہے، جس طرح کا یہ انسان ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس کے والدین کے کردار میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی و کوتاہی ہے۔ لہٰذا ایک انسان کی پہلی تربیت گاہ اس کا گھر ہے، اس کا والد اور اس کی والدہ ہیں، اور ان کا تعلیم یافتہ ہونا، ان کے کردار کا پاک ہونا، یہ آئندہ کئی نسلوں کی صحیح و سالم اور ان کی تندرستی کے اندر اپنا کردار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور معاشرے کو کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک معاشرے کی بنیادی کیا کیا ضروریات ہیں، ان کو دیکھ کر پورا کرتے جائیں، یہی امر بالمعروف ہے۔ اور نہیں عن المنکر کیا ہے؟ جو چیز اس معاشرے کی بیماری، اس معاشرے کو مریض کر رہی ہے، ان چیزوں کا علاج کرنا، ان چیزوں کو روکنا، ان چیزوں کو جڑ سے اکھاڑنا، یہی نہیں عن المنکر ہے، یہی نہیں عن المنکر ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر فساد و فحشہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے۔ ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل اور مختلف طریقوں سے بہت تیزی کے ساتھ ان چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ آیا اس کو روکنا، اس کا علاج کرنا یہ امر بالمعروف نہیں ہے؟ کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہیں کیا، اس کو نہیں روکا، اور یہ سمجھتے رہے کہ فقط دوسرے کی اولاد تباہ ہو رہی ہے، دوسرے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، دوسرے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ، صد خدا نہ خواستہ وہی آگ آپ کے اپنے خاندان پہ بھی آئے گی، وہی بیماری، وہی مرض، وہی تباہی اپنے خاندان پر بھی آئے گی۔ اور اخباروں میں آتا رہتا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان چیزوں کو منبر سے بیان نہیں کیا جاتا، ان چیزوں کو منبر سے ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔
بعض اوقات اخباروں میں خبر آتی ہے کہ فلاں گھر کی کسی بیٹی کے ساتھ تجاوز ہو گیا ہے، جنسی زیادتی ہوتی ہے۔ خب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس گھر کا کردار اگر مکمل صحیح بھی ہو، اس گھر میں کوئی مسئلہ و مشکل نہ بھی ہو، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کی اصلاح نہیں کی، لہٰذا اپنا گھر بھی لپیٹ میں آتا ہے۔ لہٰذا کوئی شریف انسان اس معاشرے کے اندر رہنا، اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ نہی عن المنکر ہے، اور اجتماعی فتنوں کے اندر یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیہ مجیدہ جو اجتماعی فتنوں سے مقابلہ کرنے کا راستہ بتاتی ہے، کس طریقے سے ہم اجتماعی فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس اجتماعی فتنوں کو روک سکتے ہیں، اجتماعی فتنے کے مقابلے میں ایک بند باندھ سکتے ہیں۔ اجتماعی فتنہ جو ایک سیلاب کی طرح آتا ہے، ہر چیز کو بہا کر اور تباہ کر کے لے جاتا ہے، کس طرح سے اس کے مقابلے میں، اس کے مقابل ایک مضبوط بند باندھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم محسنون، کہ اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اصبروا، صبر اختیار کرو۔ صبر کا معنی یعنی استقامت دکھاؤ، اور اس کے بعد دوبارہ آیہ مجیدہ کہتی ہے وصابروا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر استقامت دکھاؤ۔ پہلا جو صبر کا حکم ہے وہ انفرادی صبر کا حکم ہے، وہ انفرادی طور پر اپنی زندگی کے اندر جو مشکلات ہیں اس میں استقامت دکھاؤ، اور دوسرا جو حکم ہے وصابروا، سب مل کر اکٹھے اجتماعی طور پر ایک دوسرے کو استقامت اور صبر کی تلقین کرو۔ اور تیسرا حکم جو آیہ مجیدہ دیتی ہے وَرَابِطُوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط میں رہو، تعلق میں رہو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے منقطع نہ ہو جاؤ، بلکہ ایمان کی اساس پر، صبر کی اساس پر رابطہ رکھو۔ وَرَابِطُوا، اگر یہ تین کام کرو گے اس وقت تم نجات پا جاؤ گے، اجتماعی فتنوں سے نجات حاصل کر لو گے۔ لہٰذا اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 61 ہجری کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہوا، امت ایک فتنے کے اندر مبتلا ہوئی، امام حسین نے کیا کیا؟ اگر امام حسین چاہتے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے اہل بیت کو کسی دور دراز مقام پر محفوظ و حفاظت کے ساتھ لے جا سکتے تھے، کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے جہاں پر کوئی آپ کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا، جہاں کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، جہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو لاحق نہیں تھا۔ لیکن امام نے دیکھا کہ اگر آج میں اپنی جان بچا بھی لوں، آج میں اپنے آپ کو محفوظ کر بھی لوں، تو یہ فتنہ دبے گا نہیں، یہ فتنہ خاموش نہیں ہوگا، اور آئندہ یہی فتنہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور وہ فتنہ تھا کہ اسلام خطرے میں تھا، اصل دین خطرے میں تھا، اصل عبادت اور خدا کی بندگی خطرے میں تھی۔ خب امام حسین عبادت کا پیکر تھے، عبادت کا مجسمہ تھے، عبادت کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ خب آپ کے لیے کیا مشکل تھا کہ آپ مسجد نبی کے اندر رہتے، عبادتیں کرتے جاتے اور اپنے خاندان کو عبادتیں سکھاتے جاتے۔ لیکن اگر اس کا مقابلہ اس طرح جس طرح سے امام نے کیا نہیں کیا ہوتا تو یہ فتنہ پورے اسلام کو ہی ختم کر دیتا، پھر نہ نماز بچتی، نہ اذان بچتی، نہ کوئی اور چیز باقی رہتی، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ لہٰذا آئندہ آنے والی کوئی نسل عبادت گزار نہ ہوتی۔ بس امام حسین نے پہلا کام کیا کیا؟ لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا۔ آپ ملاحظہ کریں، 28 رجب کو امام مدینہ سے نکلے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، اور اس کے بعد 8
ذی الحج کو مکہ سے نکلے، 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحج تک مکہ کے اندر رکے۔ اور یہ کون سا مہینہ تھا؟ شعبان، اس کے بعد ماہ رمضان، ماہ شوال، ذی قعد و ذی الحج، یہ چند مہینے امام مکہ میں رکے۔ کیوں مکہ کے اندر قیام کیا؟ چونکہ مکہ پوری دنیا سے آنے والے حاجیوں کا مرکز، اس حج کے موقع پر سب حاجیوں نے مکہ آنا ہے، سب حاجیوں نے مکہ کے اندر جمع ہونا ہے، اور یہاں مکہ میں پہنچ کر امام ایک ایک انسان سے، ایک ایک فرد سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک ایک فرد سے بات کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں یہ کتنا بڑا خطرہ اسلام کو درپیش ہے۔ وگرنہ اگر خود نجات پانا ہوتا، خود نجات حاصل کرنا ہوتا، وہ تو کوئی مشکل ہی نہیں تھا، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اجتماعی فتنہ ہے، یہ ایک معاشرتی وبا ہے، ایک معاشرتی مرض ہے، ایک معاشرتی فتنہ ہے کہ فقط امام حسین کا نجات پانا کافی نہیں، بلکہ اپنے ساتھ سب کو نجات دینی ہے، اپنے ساتھ سب کو بچانا ہے، نہ فقط مکہ والوں کو بچانا ہے، مدینہ والوں کو بھی بچانا ہے، کوفے والوں کو بھی بچانا ہے، اور حتیٰ شام والوں کو بھی بچانا ہے۔ بس امام حسین کا فریضہ آگاہی تھا، امام حسین کا فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا۔ لہٰذا جب مدینہ سے نکل رہے ہیں تو خط میں یہی لکھ رہے ہیں، انی لم اخرج اشرم و بطرم ولا مفسدم ولا ظالما، کہ اے لوگوں میں فتنہ فساد پھیلانے نہیں جا رہا، میں خروج نہیں کر رہا۔ تو پھر اے حسین ابن علی، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں بل ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر انجام دوں۔ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، ان سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کشتی جس میں تم سوار ہو، اس کشتی میں سوراخ ہو جاتا ہے، اس کشتی کا ناخدا خائن نکلتا ہے، اس کشتی پہ جس پر حکمران بنایا ہے، جس کو حکمران کے طور پہ تم نے قبول کیا ہے، جس کو امین کے طور پر تم سمجھ رہے ہو، وہی خائن نکلے اور گھر کا چوکیدار ہی اس گھر کا لٹیرا ہو جائے، امام فرماتے ہیں پھر تمہارا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، نہ تمہاری جان محفوظ رہے گی، نہ تمہاری زندگیاں محفوظ رہیں گی، نہ تمہاری ناموس محفوظ رہے گی، اور نہ ہی تمہارا دین محفوظ رہے گا۔ اور تاریخ نے امام کی اس خطرے کی جو پیشن گوئی کی تھی امام نے، اس کو سچ کر دکھایا۔ امام حسین کی شہادت کے صرف 1 سال کے بعد لشکر یزید مدینے پر حملہ کرتا ہے، اور مدینے کے اوپر لشکر کشی کرنے کے بعد فقط 10,000 مدینہ کے رہنے والوں کو، ان کے مردوں کو قتل کرتا ہے، اور 3 دن کے لیے پورا مدینہ لشکر یزید کے لیے آزاد و مباح قرار دیا جاتا ہے کہ مدینے کی ہر چیز، ہر مال، ہر عورت، ہر گھر، پورا مدینہ ان کے لیے آزاد ہے، پورا مدینہ، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اور تاریخ نے وہ شرمناک حقائق لکھے ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے بعد سے مدینہ کے اندر 1,000 سے زائد ناجائز اولاد، ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں، 1,000 سے زیادہ۔ یہ حال مدینۃ النبی کا تھا، اور مسجد النبی کے اندر لشکر یزید نے گھوڑے باندھے تھے، اس کو استبل کے طور پر استعمال کیا تھا، روضہ رسول کو اپنے گھوڑوں سے پائمال کیا تھا۔ بس یہ امام حسین کی پیشن گوئی کا نتیجہ ہے، اس خطرے سے جس سے امام نے آگاہ کیا، لیکن چونکہ بر وقت آگاہ نہیں ہوئے، بر وقت اقدام نہیں کیا، بر وقت اس خطرے کو بھانپ کر اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا، لہٰذا وہی خطرہ جو اہل مدینہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے دامن بچا کر نکل جائیں گے،
یہ خطرہ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچے گا، یہ خطرہ فقط کوفہ تک رہے گا، فقط کسی اور علاقے تک رہے گا۔ وہی خطرہ ان کے اپنے گھروں تک آیا، ان کے اپنے گھروں کو لاحق ہوا۔ اور تیسرے سال یعنی امام حسین، کیونکہ یزید کی حکومت کل 3 سال رہی ہے، فقط 3 سال حاکم رہا۔ پہلے سال سب سے بڑی جنایت امام حسین کو شہید کرنا، دوسرے سال مدینہ پر حملہ کرنا، اور تیسرے سال مکہ پہ حملہ کیا اور کعبۃ اللہ کو، حرم امن خدا کو مسمار کیا۔ اس کے اوپر پتھروں سے، منجنیق سے پتھر برسائے، کعبہ کو جلایا گیا، کعبہ کو مسمار کیا گیا۔ بس نہ مکہ محفوظ رہا نہ مدینہ محفوظ رہا، کیونکہ یہ اجتماعی فتنہ تھا۔ اور اگر کوئی بھی اس فتنے کے اندر فقط یہ سمجھے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھوں گا اور بقیہ کسی سے سروکار نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آپ فتنے کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، وہ فتنہ بھی آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دے گا۔ آپ فتنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، وہ فتنہ بھی آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ آپ فتنے کو نہیں چھیڑیں گے، وہ فتنہ بھی آپ کو نہیں چھیڑے گا۔ یہ قاعدہ اور قانون نہیں ہے، جیسا کہ بعض ہمارے مذہبی لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں۔ بعض مذہبی طبقات کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے، یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر ہم حکومت کو نہیں چھیڑیں گے، حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے، ہم حکومت کے خلاف نہیں بولیں گے، حکومت جیسی بھی ہو، ہماری مسجد، ہمارا مدرسہ، ہماری امام بارگاہ، ہمارا گھر یہ محفوظ رہے گا۔ نہ سامعین محترم، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر اس حکومت سے، اس نظام سے کوئی تعلق نہیں رکھیں، اس نظام کو آپ سے تعلق ہے۔ اگر آپ اس نظام سے کوئی سروکار نہیں رکھیں، اس نظام کو آپ سے سروکار ہے۔ یہ آپ اگر ان کے ایوانوں میں کچھ نہیں کریں، یہ آپ کی مسجدوں، آپ کے مدرسوں، آپ کی امام بارگاہوں پہ پابندی لگائیں گے، یہ اس کو ضرور چھیڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک معاشرتی و اجتماعی امتحان ہے، یہ ایک معاشرتی امتحان ہے۔ بس اس کے اندر خداوند متعال نے جس کو راہ نجات بنا کر بھیجا ہے، جس کو راہ نجات قرار دیا ہے، وہ امام حسین کی ذات ہے۔ اور ہم نے امام حسین سے سیکھنا ہے، حاصل کرنا ہے، امام حسین سے لینا ہے کہ کس طرح ہم ان اجتماعی فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہمارے لیے لازمی و واجب ہے، وہ ہے انفرادی بصیرت۔ سب سے پہلے خود ہمیں شناخت ہو، ہمیں معلوم ہو کہ یہ چیز جو سر اٹھا رہی ہے یہ فتنہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جب رسول خدا کی رحلت ہوئی اور خلیفہ اول کے ساتھ بیعت کر لی جاتی ہے، خلیفہ اول کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، اس کے بعد ایک فتنہ سر اٹھاتا ہے، اور فتنے کا سردار ابو سفیان یہ امیر المؤمنین کے پاس آتا ہے۔ جناب حضرت عباس رسول خدا کے چچا کو ساتھ لے کر یہ امیر المؤمنین کے پاس آیا، اور آ کر یہ کہنے لگا کہ اے علی، حکومت تو آپ کا حق تھا، حکومت و ولایت آپ کا حق تھا، آپ ہاتھ آگے کریں، میں آپ کی بیعت کر کے مدینے کو بنو امیہ کے سپاہیوں سے بھر دوں گا، اور یہ جو حاکم ہے، یہ جو خلیفہ ہے، اس کی خلافت کو گرا دوں گا۔ یہاں پر اگر ایک عام سیاستدان ہوتا، ایک عام انسان ہوتا، وہ فوراً بہکاوے میں آ جاتا، وہ فوراً کہتا کہ ہاں واقعاً حق بھی میرا ہے، رسول خدا نے اعلان بھی میرا کیا، لہٰذا میں آ کر اس سے مدد لے کر اپنی حکومت قائم کروں۔ لیکن امیر المؤمنین نے یہ نہیں کیا۔ کیوں؟ چونکہ علی کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ شخص جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس نے اسلام کی تلوار دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے، جس نے فتح مکہ کے بعد
کفر کا لباس اتار کر نفاق کا لباس اوڑھ لیا ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ میرا ہمدرد نہیں ہے، یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے، یہ حتیٰ میری حکومت کو قائم نہیں ہونے دے گا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ظاہری شخص خلافت پر بیٹھا ہے اس کو بھی ہٹا کر اسلام کو نابود کر دے۔ لہٰذا امیر المومنین نے فتنے کو پہچان لیا، فتنے کو جانچ لیا، فتنے کو سمجھ گئے، اس کے ظاہری دھوکے میں نہیں آئے۔ اس کے بعد دوسرا قدم، دوسرا اقدام جو امام نے اٹھایا وہ دوسروں کو آگاہ کیا۔ ایک مفصل خطبہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 5 وہ صرف اسی موقع پر امام نے انجام دیا، اسی موقع پر بیان کیا۔ ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات، اے لوگو فتنوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر دو، فتنوں کی موجوں پر نجات کی کشتی کے ذریعے سے غلبہ حاصل کر لو۔ یعنی یہ فتنہ ہے، اس فتنے کا شکار نہ ہو جانا، اس فتنے میں دوچار نہ ہو جانا۔ اور دوسرا قدم آگاہی، دوسروں کو بیان کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا۔ لیکن جب کوئی انسان سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرتا ہے، سوئے ہوئے معاشرے کو بیدار کرتا ہے، سوئے ہوئی امت کو بیدار کرتا ہے، سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرتا ہے، ان کو فتنوں سے آگاہ کرتا ہے، ان کو اسی آگ سے ڈرا رہا ہے جو آگ بعد میں ان کے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہاں پر ایسا نہیں کہ معاشرہ اس کو گلدستہ پیش کرے، معاشرہ اس کا استقبال کرے، معاشرہ اس کے ساتھ تعاون کرے، معاشرہ اس کو خوش آمدید کہے، بلکہ یہاں پر وہی سوئے ہوئے لوگ، وہی فتنہ زدہ لوگ، وہی فتنے کا شکار لوگ اسی بیدار کرنے والے کے ساتھ دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اسی کے ساتھ دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جس کا انہیں شکر ادا کرنا چاہیے، جس کا اجر رسالت ادا کرنا چاہیے۔ اسی رسول کو انہوں نے پتھر مارے، اسی رسول کو انہوں نے مکہ کے اندر اذیتیں پہنچائیں اور اسی پر اکتفا نہیں کی، اور اس کے بعد آل رسول کے ساتھ دشمنی کو اپنا وتیرہ بنا لیا، آل رسول کے ساتھ دشمنی کو اپنا شیوا اور اپنا پیشہ بنا لیا۔ بس سامعین محترم، جو بھی لوگوں کو بیدار کرتا ہے، جو انسان اپنے معاشرے کے لیے بیدار گر ہوتا ہے، ان کو بیدار کر رہا ہے، ان کو فتنوں سے آگاہ کر رہا ہے، ان کو معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی امراض سے آگاہ کر رہا ہے، وہی معاشرہ اس سے دشمنی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی قوم کو بت پرستی سے نجات دینے آئے، اور جن کو بت پرستی سے نجات دینے آئے انہوں نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو نجات دینے آئے، اپنی قوم کو اس فرعون کے نظام سے نکالنے آئے، لیکن جن کو نکالنے آئے تھے انہوں نے موسیٰ سے دشمنی شروع کر دی، انہوں نے موسیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو بیدار کرنے آئے، جس کو بیدار کرنے آئے انہوں نے عیسیٰ کے قتل کی سازش کی۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کے بیٹے، یہ اپنی قوم کو توحید کی طرف لے جانے کے لیے آئے، اور جن کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں انہوں نے سر قلم کر کے بادشاہ کے پاس پیش کر دیا۔ امام حسین، تاریخ نے لکھا ہے کہ مسلسل حضرت یحییٰ کو یاد کرتے تھے، پورے ماجرا کے اندر حضرت یحییٰ کی داستان والی آیتیں بار بار پڑھتے تھے۔ شاید پتہ تھا کہ میرا بھی وہی انجام ہوگا جو یحییٰ کا انجام ہوا تھا، اس امت کو بیدار کرنے کی سزا وہی ملے گی جو حضرت یحییٰ کو دی گئی تھی۔ لیکن عزادارو، حضرت یحییٰ کے ساتھ حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا، لیکن ان کے خاندان کو اسیر نہیں بنایا گیا۔
ان کے خاندان کے ساتھ دشمنی نہیں کی گئی، یحییٰ کی بیٹیوں کو، یحییٰ کی اہل بیت کو، ان کے خاندان والوں کو بازاروں میں نہیں پھرایا گیا، لیکن اس امت نے وہ کچھ کیا جو کسی قوم نے، کسی امت نے اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا، اپنی نبی کی آل اور اولاد کے ساتھ نہیں کیا۔ کیا کیا؟ نہ فقط امام حسین کے لشکر کے جوانوں کو شہید کیا، آپ کی بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو تماچے لگائے گئے، آپ کی بہنوں کو اسیر کیا گیا، یہ ظلم ڈھائے۔ اور یہ بڑا سخت امتحان ہے، یہ بڑا سخت امتحان ہے۔ بس عزاداروں، ایک بیوی کا کردار اس پورے ماجرا کے اندر بہت اہم کردار ہے، جس کو امام حسین سے بھی بہت محبت تھی اور امام حسین کو بھی اس سے بہت محبت تھی، جس کے بغیر امام حسین کو بھی چین نہیں ملتا، اس کو بھی حسین کے بغیر چین نہیں ملتا تھا۔ اور کربلا کے میدان میں بھی اس بی بی نے بہت اہم کردار ادا کیا، بس وہ روایتیں نہیں پڑھ سکتا۔ اور وہ بی بی سکینہ تھیں، بہت باعظمت بی بی، بہت باعظمت کردار، بہت باعظمت خاتون، جس کو امام حسین سے بہت عشق تھا، بہت پیار تھا، اور امام حسین کو بھی ان سے بہت پیار تھا۔ ایک علی اکبر سے بہت پیار تھا، کیوں؟ وہ شبیہ پیغمبر تھے، اور ایک سکینہ سے بہت پیار تھا، چونکہ وہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کی بہت شبیہ تھیں۔ امام حسین کو ان سے فاطمہ زہرا کی خوشبو آتی تھی، اس لیے بہت پیار تھا۔ جب یہ قافلہ شام پہنچتا ہے، روایت کہتی ہے کہ شام کے بازاروں سے اس قافلے کو گزارا گیا۔ جب یہ قافلہ شام کے بازاروں میں پہنچتا ہے تو روایت کہتی ہے کہ اس موقع پر ایک صحابی پیغمبر سہل ساعدی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ شہر شام کو سجایا گیا ہے، شام کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، شام کے اندر شادیانے بجائے جا رہے ہیں، بازاروں میں ہلچل ہے، غیر معمولی سجاوٹ ہو رہی ہے، وہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، کیا آج شام والوں کی کوئی عید ہے؟ کیا شام والوں کے نزدیک آج کوئی خوشی کا دن ہے؟ ان کو بتایا گیا، کہا کہ لگتا ہے کہ تم اس شہر میں اجنبی ہو۔ کہتے ہیں کہ ہاں، میں مدینے کا رہنے والا ہوں، ایک کام سے شام آیا ہوں۔ وہ کہنے والا کہتا ہے کہ اے صحابی رسول، تم تعجب نہیں کرتے ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں آسمان نابود کیوں نہیں کر دیتا؟ ہم نے اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر